قرآن پاک کی جو آیت آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر وہ آپ ان دو آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ میری پوری نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر تمنا پوری کریں گے اگر آپ ان دو آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات پہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے الحمدللہ میری زندگی میں سکون آیا، میری ہر حاجت پوری ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہوگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو ڈیلی کی طرح آج بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سا وظیفہ پڑھ کے آپ اپنی زندگی کی ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، وظیفہ کوئی بھی ہو نا، دعا کوئی بھی ہو، تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کے دل میں مکمل یقین نہ ہو۔ جب بھی کوئی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں، دو چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ ایک تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں جو وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرا لازمی قبول ہوگا۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ جب انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی رو کر اپنی پریشانی بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی لازمی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کی کوئی بھی نفلی حاجت قبول نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر مسئلہ بتائیں۔ دنیا کے کسی بھی فرد کے پاس آپ ایک سے دوسری بار چلے جائیں گے نا تو وہ آپ کی مطلب کہ پریشانی سن کر، آپ کی پرابلم سن کر نا اس نے لاسٹ میں پتہ کیا اکتا جانا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک واحد ایسی ذات ہیں جو آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو میں آپ کو 2 آیات بتا رہی ہوں نا، اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں، جب سے میں نے یہ آیات پڑھنا شروع کی الحمدللہ، جہاں سے سبب نہیں بن رہا ہوتا نا، جہاں سے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ کیا میری یہ دعا قبول ہو سکتی ہے، الحمدللہ میری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ صرف ان 2 آیات کی برکت سے ہے۔ یہ تب سے ہوا ہے جب سے میں نے یہ 2 آیات اپنی زندگی میں شامل کی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کوشش کریں نماز پڑھیں۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ انسان ہے، چھوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ ہر نماز ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ آیات ہے۔ اور دوسری جو آیات میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، ایسے معجزات ہوں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا ایون مطلب کسی بھی طرح کی مالی پریشانی ہے، تو آپ ان آیات کو معمول بنائیں، آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ استغفار کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی حاجت ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ کے شوہر میاں بیوی میں ناچاکی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کسی بھی حوالے سے منت مان لیں کہ یا اللہ میں ڈیلی 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھوں گی، مطلب منت کے طور پر آپ استغفار کو پڑھیں۔ دیکھیں، آپ استغفار کو جب آپ کی منت پوری ہو جائے نا، پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ معمول بنا لیں کہ یا اللہ میں ڈیلی مطلب استغفار کروں گی۔ دیکھیں، استغفار تو آپ کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، استغفار سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری دعا کی طرف کہ دوسری دعا کون سی ہے، وہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ خاص کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ خاص رزق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ رزق کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو یہ دعا آپ رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ استغفار تو آپ زندگی کے ہر مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں نا، شادی ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ رزق کے حوالے سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا آپ پر قرض ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، تو یہ آپ آیت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، استغفار کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ جو آیت میں بتا رہی ہوں اس کا پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس سسٹر کی ویڈیو دیکھ کر میں نے یہ آیت شروع کی تھی، الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ اس آیت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محل جیسا گھر دیا ہے،
اور دوسری میں نے کئی سٹوریز ایسی سنی ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ایک آیت کی بدولت ہماری زندگی میں اتنی برکتیں آئی ہیں، ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں برکتیں آئی ہیں۔ اور الحمدللہ پھر جب میں نے خود پڑھی نا تو یقین مانیں قسم سے یہ آیت بہت برکت والی ہے۔ میں خود آپ کو اپنی چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے جب یہ آیت پڑھی مجھے کہیں سے امکان بھی نہیں تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مطلب وسیلہ بنا دیا پیسے کا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ پیسے ارینج ہو گئے۔ مطلب تب سے مجھے اس آیت پر اتنا زیادہ ٹرسٹ ہو گیا نا کہ جب بھی مجھے تھوڑی سی مالی پریشانی آتی ہے یا پیسوں کی تنگی ہوتی ہے میں یہ پڑھتی ہوں، یقین جانے مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ پیسے کہاں سے آئے، کس طرح، مطلب میں پریشان ہوتی ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو اللہ کے حکم سے مجھے وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اتنی برکت ہے اس مطلب آیت کی کہ آپ اگر پریشان ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے انتظام کر دیں گے جہاں سے اپنے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کر صرف اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے یہ مطلب آیت پڑھ لینی ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ آئی ہوپ آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے، اور ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ لکھ دیں، محمد لکھتے ہیں، کن فیکون لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو میں بار بار آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ نماز قضا نہ کریں، کوشش کریں نماز نہ قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔